السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه احدا۔ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ لوگوں سے کہہ دیجئے کہ میں تو بس تمہاری طرح کا انسان ہوں، بشر ہوں۔ میری طرف وحی کی جاتی ہے کہ تمہارا اللہ، تمہارا الہ، تمہارا معبود صرف اللہ تبارک و تعالی ہے۔ پھر جو شخص اپنے رب کی ملاقات کی امید رکھتا ہے تو وہ نیک عمل کرے اور اپنے عمل میں اپنے رب کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک مقرر نہ کرے۔ محترم سامعین کرام، سورۃ الکہف سورہ نمبر 18 اور اسی سورت سے بھی آپ کے سامنے آیت نمبر 110 جو سورۃ الکہف کی سب سے آخری آیت کریمہ ہے وہ آپ کے سامنے تلاوت کی گئی۔ سامعین کرام، اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب فرمایا پھر سے، کیونکہ اس سے پہلے آیت کریمہ میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کو مخاطب کر کے کہا کہ آپ کہہ دیجئے کہ رب کی بڑائی بیان کرنے کے لیے، رب کے باتوں کو بیان کرنے کے لیے اگر پورا کا پورا سمندر سیاہی بن جائے اور قلم کے ساتھ وہ سیاہی سے لکھنا شروع کر دیا جائے رب کی باتوں کو، تو رب کی باتوں کو بیان نہیں کر سکتا اور وہ سیاہی ختم ہو جائے گی۔ محترم سامعین کرام، اسی طرح سے اس آیت کریمہ میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب فرمایا اور کہا، قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے، انما انا بشر مثلکم، میں تمہاری طرح سے ہی ایک انسان ہوں۔ مطلب یہ کہ میں تمہاری طرح سے انسان ضرور ہوں لیکن میں رسول بھی ہوں، لہٰذا اگر کوئی مجھ کو سچا نہیں مانتا، اللہ نے کیا فرمایا، قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے، انما انا بشر مثلکم یوحی الی، آپ کہہ دیجئے کہ میں تمہاری طرح سے ہی انسان ہوں لیکن میری طرف وحی کی جاتی ہے، لہٰذا اگر تم لوگ مجھ کو سچا نہیں مانتے ہو، رسول نہیں مانتے ہو، تو جیسا قرآن میں لا کر کے دکھلایا ہوں ویسا قرآن لا کر کے دکھلاؤ۔ اس قرآن کریم کے تعلق سے تم نے سوال کیا اور سوال کیا کہ ذرا بتلائیے کہ اصحاب کہف کون ہے اور بتلائیے کہ ذوالقرنین کون ہے۔ تو اصحاب کہف اور ذوالقرنین کے متعلق گزرے ہوئے زمانے کے واقعات کو بالکل صحیح انداز میں جو میں نے بیان کیا ہے، وہ اس لیے نہیں کہ میں عالم الغیب ہوں، بلکہ اس لیے کہ میرے رب نے میری طرف وحی کی ہے لیکن میں انسان ہوں۔ سامعین کرام، یہاں پر ایک بات بتلا دوں آپ کو کہ کفار مکہ اور کفار و مشرکین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول اس لیے نہیں مانتے تھے کہ آپ انسان ہیں، یعنی وہ مانتے تھے کہ آپ انسان ہیں لیکن سچا رسول نہیں مانتے تھے۔ لیکن آج کل کے ڈیٹ میں جو مسلمان اپنے آپ کو کہتے ہیں، سو کالڈ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، ان لوگوں کا کہنا ہے کہ نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بشر نہیں ہے، اگر ان کو بشر کہا جائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نور سے ہیں، بلکہ اس سے بھی آگے بڑھ کر کے یہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے وحدت کے پلے میں تو کچھ نہیں، جو لینا ہے نبی سے لے لو۔ محترم سامعین کرام، یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کی تردید فرمایا اور کہا کہ آپ کہہ دیجئے کہ میں تمہاری طرح سے ہی انسان ہوں لیکن میری خصوصیت یہ ہے، میرا مقام یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میری طرف وحی کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی زندگی میں کئی بار اپنی زبان مبارک سے یہ ارشاد فرمایا کہ میں تمہاری طرح سے ہی انسان ہوں۔ دیکھیے ایک حدیث ہے جس کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ صحیح البخاری کتاب الصلاۃ میں بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار نماز پڑھائی تو نماز میں کمی بیشی ہو گئی۔ جب نماز میں کمی بیشی ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرا۔ سلام جب پھیر کر کے مقتدی کی طرف مڑے تو صحابہ کرام میں سے لوگوں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا نماز کے بارے میں کوئی نیا حکم نازل ہوا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کیا بات ہے؟ کہا کہ نماز میں ایسے کمی بیشی ہو گئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً اپنے آپ کو قبلہ رخ کیا، مڑے اور سجدہ سہو کیا، اور سجدہ سہو کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو ایسی بات ہے کہ اگر نماز میں کوئی نئی بات نازل ہوگی تو میں تم کو ضرور بتلاؤں گا، لیکن میں تمہاری طرح سے ہی ایک انسان ہوں،
جس طرح سے تم بھول جاتے ہو میں بھی بھول جاتا ہوں، لہٰذا اگر میں بھول جاؤں تو مجھ کو یاد دلا دیا کرو۔ تو یہاں پر دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے کہا کہ میں تمہاری طرح سے انسان ہوں۔ اسی طرح سے ایک اور حدیث ہے جس کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح البخاری کتاب الاحکام میں بیان فرمایا ہے۔ اس حدیث کی روایت کرنے والی ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ عنہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو لوگو، میں تمہاری طرح سے ہی ایک انسان ہوں، اور تم میں سے دو آدمی آپس میں جھگڑتے ہیں کسی معاملے کو لے کر کے، اور پھر وہ جھگڑا لے کر کے مقدمہ میرے پاس آتے ہیں۔ اب ان دونوں میں سے کچھ بولنے والے بڑے ماہر ہوتے ہیں نا، کچھ لوگ بولنے والے بڑے ماہر اپنی باتوں سے ہر چیز کو الگ کر دیا کرتے ہیں، کیونکہ ان کو وہ اللہ کی طرف سے ملا ہوا ہوتا ہے، حالانکہ وہ اپنا کمال سمجھتے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہوتا، ان کو اللہ کی طرف سے ملا ہوا ہوتا ہے۔ تو وہ بول کر کے جو حقیقت ہوتی ہے اس کو الگ بتلا دیتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو آدمی جھگڑتے ہو اور معاملہ لے کر کے ہمارے پاس آتے ہو تو اس وقت تم میں سے ایک چرب زبان ہوتا ہے، بہت اچھے طریقے سے اپنی بات کو پیش کرنے والا ہوتا ہے، سچ کو جھوٹ کر کے اور جھوٹ کو سچ کر کے دکھانے والا ہوتا ہے، تو وہ اس وقت آتا ہے اور اپنی باتوں سے دلیل پیش کرتا ہے۔ اب تو میں انسان ہوں، مجھ کو پتا نہیں کہ کیا حق ہے اور کیا صحیح ہے، اس نے دلیل دیا، اس نے بھی دلیل دیا، لیکن اس کی دلیل مجھ کو مضبوط لگی تو میں نے کوئی فیصلہ کر دیا۔ لیکن یاد رکھو، اگر میں نے کسی بھائی کا کوئی حق کسی دوسرے کو دلا دیا تو وہ جہنم کے آگ کا ٹکڑا لے رہا ہے۔ تو یہاں پر اس حدیث میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو کیا کہا کہ میں تمہاری طرح سے انسان ہوں۔ اسی چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر بھی بیان فرمایا۔ میں یہاں پر اس لیے ان حدیثوں کو کوٹ کیا ہوں تاکہ پتہ چل جائے کہ جو لوگ بھی اس کے علاوہ کا عقیدہ رکھتے ہیں، جو لوگ بھی اس کے علاوہ کا عقیدہ رکھتے ہیں، وہ قرآن کریم کے منہج کے مطابق نہیں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے فرمان کے مطابق نہیں ہے، اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے فہم کے مطابق نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انسان، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مقام دیا کہ ان کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی نازل فرمائی۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ کہہ دیجئے کہ میں تمہاری طرح سے انسان ہوں۔ اگر کوئی مجھ کو سچا نہیں سمجھتا ہے تو جیسا قرآن کریم میں لوگوں کے سامنے پیش کر رہا ہوں ویسا اللہ کر کے دکھلا دے۔ جو واقعات میں نے بیان کیے ہیں وہ واقعات اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری طرف وحی کی، بالکل اسی طرح سے رب العالمین میری طرف یہ بھی وحی کر رہا ہے کہ انما الہکم الہ واحد، تم لوگوں کا معبود صرف ایک اللہ ہے، تم لوگوں کا معبود صرف ایک اللہ ہے۔ کیا مطلب یہ کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ اکیلا اور تنہا ہے تو اب اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ جب ایک اللہ ہے تو اس کے ساتھ کسی کو اب شریک مت ٹھہراؤ۔ محترم سامعین اکرام، اس کے بعد کی جو باتیں ہیں وہ بہت زیادہ پوائنٹڈ ہے، جس کو سمجھنا ہے۔ ابھی شرک کی بات آئی تو فوراً ہمارا ذہن کسی خاص گروپ کی طرف چلا گیا کہ وہ لوگ شرک کرتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر جو بات بیان فرمائی ہے اس کو بہت غور سے سن لینا چاہیے، اپنے پلے میں باندھ لینا چاہیے، دل کے اندر سما لینا چاہیے، کیونکہ یہ دنیا اور دنیا کی جو زندگی ہے اور اس کے اندر جو کچھ کر و فر ہے اور جو کچھ معاملات ہے وہ ہمیشہ کے لیے نہیں رہنے والے ہیں، وہ ختم ہو جانے والے ہیں، اور آخرت ہمیشہ کے لیے رہنے والی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فمن کان یرجو لقاء ربہ، جو آدمی اس بات کی امید رکھتا ہے کہ وہ اپنے رب سے ملاقات کرے گا، مطلب اس کو اگر اس بات پر یقین ہے کہ رب سے ملنے والا ہے اور جو کچھ نیک اعمال انجام دے رہے ہیں وہ اللہ سے اس کا اجر و ثواب اور اس کا بدلہ ملنے والا ہے، اگر اس کی امید ہے تو فلیعمل عملا صالحا، تو وہ کیا کرے؟ نیک عمل انجام دے، نیک عمل انجام دے۔ دیکھیے نیک عمل کے تعلق سے ہمیشہ یاد رکھیے، وہی عمل نیک ہوگا جو خالص اللہ کے لیے کیا جائے اور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کے مطابق ہو۔ اگر یہ دو چیز پائی گئی تو آپ کا عمل اور ہمارا عمل نیک ہے۔ ابھی بہت سارے لوگ بہت سارے نیک عمل انجام دیتے ہیں، کیوں؟ تاکہ دنیا والے خوش ہو جائیں۔ بہت سارے لوگ بہت سارے نیک عمل انجام دیتے ہیں، کیوں؟ تاکہ لوگ بولے کہ ہاں فلاں نے بڑا کام کر کے دکھایا۔ بہت سارے لوگ نیک عمل انجام دیتے ہیں، اس کے پیچھے دوسرے بہت سارے مقاصد ہوتے ہیں جس کو وہ حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن نیک عمل وہی ہوگا جو خالص رب کو راضی کرنے والا رب کے لیے ہوگا اور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہوگا۔ اگر یہ دو شرطیں نہیں ہیں تو آپ چاہے کتنا بھی عمل کر لیجئے وہ نیک عمل نہیں ہے، اصل میں وہی رب کے ساتھ شرک کرنا ہے۔
دیکھیں ایک حدیث ہم آپ کے سامنے پیش کر دیتے ہیں جس کو امام احمد نے اپنی مسند کے اندر، اور اسی حدیث کو امام البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ حدیث نمبر 951 پہ روایت کیا۔ محمود بن لبید رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ کو تمہارے بارے میں اے میری امت کے لوگوں سب سے زیادہ جس بات کا خوف ہے وہ ہے شرک اصغر۔ شرک اصغر، پوچھا کہ شرک اصغر کیا ہے؟ کہا کہ شو آف، یعنی ریاکاری، دکھانا۔ ابھی کسی کو دکھانے کے لیے نمازوں کی پابندی شروع کر دیا، کسی کو دکھانے کے لیے پہلے سے مسجد میں حاضر ہو گیا، کسی کو دکھانے کے لیے بہترین طریقے سے نماز پڑھ رہا ہے، کسی کو دکھانے کے لیے یہ نیک عمل وہ نیک عمل وہ نیک عمل وہ نیک عمل کر رہا ہے تاکہ فلاں آدمی دیکھے کہ ہاں فلاں آدمی بڑا کام کرنے والا ہے، ہاں بہت متقی اور پرہیزگار ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے میری امت کے لوگوں تم پر سب سے زیادہ جس بات کا مجھ کو خوف ہے وہ اس بات کا ہے کہ تم لوگ شرک اصغر میں مبتلا ہو جاؤ گے۔ کہا کہ شرک اصغر کیا ہے اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم؟ کہا وہ ریاکاری ہے، دکھاوا، یعنی دکھاوے کے لیے عمل کرنا۔ اور پھر فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب قیامت کے دن رب العالمین لوگوں کے درمیان ان کے اعمال کا بدلہ دے رہا ہوگا تو ایسے ریاکاروں کو کہے گا کہ دنیا میں جن کو دکھانے کے لیے، جن کو خوش کرنے کے لیے تم نے نیک اعمال انجام دیے تھے، جا اس سے بدلہ لے لو، دیکھو تم اپنا بدلہ وہاں پر پاتے ہو کہ نہیں پاتے ہو۔ تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو فرمایا اس کا یہ مطلب ہے۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر مفسرین نے اس کا یہی معنی لیا ہے کہ جو آدمی اپنے رب سے ملاقات کی امید رکھتا ہے وہ نیک عمل انجام دے اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائے، مورتی کو بھی نہیں، دیوی دیوتاؤں کو بھی نہیں، مزاروں کے باباؤں کو بھی نہیں، اور دنیا کے لوگوں کو بھی نہیں، کیونکہ دنیا کے لوگوں کو خوش کرنے کے لیے، ان کو دکھانے کے لیے ہم نے نیک عمل کیا، یقیناً یہ بھی شرک اصغر ہے اور اس کا بھی انجام بہت ہی بدترین اور انتہائی بھیانک ہونے والا ہے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم تمام کو ان باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالی ہم تمام کو ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا